أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ میرے والد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ پنجپیری، اگر درس قرآن سے پہلے ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو میرے خیال میں یہ ان کے ساتھ اور ان کے مشن کے ساتھ غداری ہوگی، کیونکہ پختونخوا میں، پختونخوا بیلٹ میں، خواہ وہ خیبر پختونخوا ہو، خواہ بلوچستان ہو، خواہ افغانستان ہو، قرآن فہمی کی تحریک انہوں نے شروع کی، اور اس تحریک میں انہوں نے بہت سارے صعوبتیں، تکلیفیں اٹھائی، جیلیں کاٹی. تو ابتداً میں حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ابتدا سے درس قرآن کا آغاز کیا. پہلے اپنے گاؤں کے لڑکوں کو، بچوں کو اکٹھا کر کے اسماء حسنہ اور اس کے معانی اور اس کے مطالب بیان فرماتے تھے. نماز کا ترجمہ لوگوں کو سکھاتے تھے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے باقاعدہ درس قرآن کا افتتاح کیا، کیونکہ ان کا مشن یہ تھا کہ اللہ کی کتاب کے بغیر اگر انسان بہت زیادہ ذہین بھی ہو، ہوشیار بھی ہو، قابل بھی ہو، لیکن اللہ کے کتاب کے بغیر اصلاح عقیدہ اور اصلاح معاشرہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہین بھی تھے، قابل بھی تھے، ہوشیار بھی تھے، خوش اخلاق بھی تھے، لیکن 40 سال تک وہ ملک عرب میں اصلاح نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ قرآن کا نزول نہ ہوا. اور اللہ نے فرمائے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. میرے پاک پیغمبر، آپ ایمان کا بیان نہیں کر سکتے تھے، کتاب کا بیان نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ میں نے وحی نہیں اتاری. تو قرآن کریم کے بغیر اصلاح ناممکن تھا. تو حضرت شیخ القرآن نے یہ سوچا کہ قرآن کریم کی دروس عام کرنا چاہیے اور لوگوں کو قرآن سکھانا چاہیے. ان سے پہلے جو تحریکیں اس ملک میں چلی تھی، بدعات کے خلاف سوات کا ایک عالم تھا، انہوں نے تحریک چلائی تھی.
اس کو جرائے قاضی صاحب کہا جاتا تھا۔ شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے تاریخ چلائی تھی، ان کے پاس مجاہدین بھی تھے، اسلحہ بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ تحریک کامیاب نہ ہو سکا اور وہ سارے جام شہادت نوش کر کے چلے گئے۔ حضرت شیخ القرآن نے سوچا کہ اسلحے سے کام نہیں ہو سکتا، طاقت سے کام نہیں ہو سکتا، دولت سے کام نہیں ہو سکتا، اگر کام کرنا ہو تو اللہ کی کتاب کے دروس کے ذریعے اصلاح عقیدہ، اصلاح عمل اور اصلاح معاشرہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے 1374 ہجری میں غالباً 1938 شمسی حساب سے اور قمری حساب سے 1374 ہجری میں انہوں نے ایک پوسٹر چھپوائی، اس کا عنوان، اس کا سرنامہ رکھا شائقین قرآن کے لیے خوشخبری، اور اس میں انہوں نے اعلان کیا، وہ پوسٹر اب بھی میرے پاس محفوظ ہے، میرے دفتر میں آفس میں پڑا ہے۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں درس قرآن شعبان میں شروع کروں گا فلاں تاریخ کو، اور فلاں تاریخ کو اختتام رمضان میں ہوگی۔ اس میں چند لوگ شرکت کے لیے حاضر ہوئی اور باقاعدہ درس قرآن کا افتتاح کیا گیا۔ اسی زمانے میں حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ شعبان میں درس قرآن شروع فرماتے تھے، اور رمضان میں 27 رمضان یا 28 کو اختتام ہوتی تھی۔ اس کے بعد حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ باقاعدہ ہر سال درس قرآن دیتے تھے۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا۔ پھر کچھ علماء کرام مدرسین حضرات، جس میں مولانا عنایت الرحمن صاحب جو پھر ممبر نیشنل اسمبلی بھی رہے، جماعت اسلامی میں شریک تھے، مولانا گوہر رحمان صاحب جو نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی رہے اور پھر جماعت اسلامی میں چلے گئے تھے، اسی طرح بڑی بڑی علماء کرام، انہوں نے حضرت شیخ القرآن کو درخواست کی کہ حضرت ہم نے تو آپ سے قرآن پڑھا ہے، اور رمضان میں ہم اپنے اپنے جگہوں پہ دروس قرآن دیتے ہیں آپ کے حکم کے مطابق، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پنج پیر میں ہر سال ہم درس قرآن کے لیے خود آتے رہے، موقع نہیں ملتا، اب اس کے لیے کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ تو حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ نے ان کو کہا کہ عید کے بعد جب تک مدارس کا افتتاح نہ ہو، کتابوں کا درس نظامی کا افتتاح نہ ہو، تو اس سے پہلے جو چھٹیاں ہیں اس میں آپ کے لیے درس قرآن دیتا رہوں گا۔ اس کے لیے 15 20 10 دن متعین نہ تھے۔ تو حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ نے دوسرا دورہ تفسیر علماء کے لیے، مدرسین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وقت کم ہو، فرصت نہ ہو، ان کے لیے دوسرے دورہ تفسیر کا پروگرام بنایا۔ پہلا دورہ تفسیر جو شعبان و رمضان میں ہوتا ہے، اس کو عرف عام میں بڑا دورہ تفسیر کہا جاتا تھا،
اور جو دوسرا دورہ تفسیر شوال میں جو شروع ہوتا تھا اس کو چھوٹا دورہ تفسیر کہا جاتا تھا. ولا مناقشۃ فی الاصطلاح، یہ ایک اصطلاح بن گئی. یہ سلسلہ حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ نے سن 1986 تک جاری رکھا. 1986 میں دورہ تفسیر کا کچھ حصہ میرے ذمہ بھی لگا دیا تو میں نے بھی چند سورتیں طلباء کو پڑھائی. یہ پتہ نہ تھا کہ آئندہ دورہ تفسیر میرے ذمہ لگایا جائے گا. پھر سن 1987 میں حضرت شیخ القرآن وفات پا گئے اور اس کے 2-3 مہینے بعد دورہ تفسیر کی ذمہ داری میں نے نبھا لی. بڑا دورہ تفسیر بھی اور چھوٹا دورہ تفسیر بھی میں پڑھاتا رہا. درمیان میں 1-2 سال میرے بیٹے کے وفات کی وجہ سے دوسرے دورہ تفسیر میں خلل آیا اور میں ان دنوں عمرے پہ چلتا رہا تاکہ عید کی خوشیاں ادھر ہی مناتا رہوں، اور یہ مجبوری تھی میری. پھر چھوٹا دورہ تفسیر کبھی 20 دن، کبھی 25 دن، کبھی 15 دن، کبھی 18 دن. لیکن آخر کار پنجاب کے کچھ ساتھیوں نے، علماء کرام نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر یہ دوسرا دورہ تفسیر اردو میں پڑھایا جائے تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا. میں نے بھی سوچا کہ ہمارا مقصد تو قرآن سکھانا ہے، قرآن کے ذریعے اصلاح عقیدہ اور اصلاح معاشرہ کرنا ہے. تو یہ حق صرف پٹھانوں کی نہیں، یہ پنجاب اور اردو سمجھنے والوں کے لیے بھی ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا اگلے سال سے کہ دوسرا دورہ تفسیر ہم اردو میں پڑھائیں گے. آج دوسرا سال ہے کہ ہم دورہ تفسیر اردو میں پڑھاتے ہیں. پچھلے سال بھی اردو میں تھا اور اس سال بھی اردو میں ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ بھی. اس دورہ تفسیر کی خصوصیات 6 اہم باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ ہم اصول قرآن پڑھاتے ہیں. وہ اصول جو قرآن کریم کے فہم کے اور قرآن فہمی کی اصول ہیں. اگر کوئی بھی انسان ان اصول کو اپنائے تو قرآن کریم کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم روابط بین السور بیان کرتے ہیں کہ سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق یہ کن کن باتوں پہ ہے. ذہین اور قابل انسان کی باتوں میں ربط ہوتی ہے تو کلام اللہ میں ربط کیسے نہیں ہوگا، اور اس میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں. تیسرا مقصد سورہ کہ پوری سورت کا مقصد کیا ہے، اس میں اہم مسئلہ کون سا ہے. اور تیسرا یہ کہ تقسیم السورۃ الی مضامینہا، سورت مضمون کے اعتبار سے کتنے حصوں میں منقسم ہے. اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں سورت کو کہ یہاں سے یہاں تک پہلا حصہ، یہاں سے یہاں تک دوسرا حصہ،
اور پہلے حصے میں یہ مضمون، دوسرے میں یہ مضمون، تیسرے میں یہ مضمون، اور انشاءاللہ یہ ہم سکھائیں گے۔ چوتھا امتیازات السورہ، کہ وہ کون سی بات ہے جو اس صورت میں ہے اور دوسری صورتوں میں نہیں۔ مثلا سورۃ البقرہ میں ذبح بقرہ کا واقعہ ہے، دوسری صورتوں میں نہیں۔ سورہ بقرہ میں 5 واقعات ایسے ذکر کیے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، دوسری صورتوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہم پیش کرتے ہیں۔ اور 5واں ہم بیان کرتے ہیں مشکلات السورہ، کہ سورت میں مشکل جگہ کون کون سے ہیں اور ان کا حل کیسا ہے، مفسرین نے کیسے حل کیے ہیں، اور اس میں اختلاف مفسرین کا کس وجہ سے ہے، تو بھی کبھی کبھار ہم بیان کرتے ہیں جب موقع ہو۔ اصول قرآن، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے تدبر کے لیے نازل فرمایا، انذار اور تبشیر کے لیے نازل فرمایا ہے، اور وہ انشاءاللہ حکمت نزول قرآن میں ہم بیان کریں گے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیاتِهِ، تو اگر آپ تفاسیر کو مطالعہ کرتے ہیں اور خود تدبر نہیں کرتے تو پھر وہی کے وہی رہیں گے، اور قرآن کریم کے جو اصل بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو تدبر بھی کرنا چاہیے۔ اب تدبر کے طریقے کیسے ہیں، تدبر کرنا کیسا ہے، سوچنا کیسے ہوگا قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں، تو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے یہ اصول اپنی کتاب العرفان فی اصول القرآن جو عربی میں ہے اس میں ذکر فرمائے ہیں۔ ہم اس کو مختصر بیان کریں گے۔ قرآن کریم کے فہم کی اصول 2 قسم کے ہیں۔ ایک پہلا قسم جو الفاظ مفردہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، حل یا مستعملۃ فی معانی الحقیقیہ او المجازیہ، ایک لفظ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو ایک جگہ پہ ایک معنی مراد ہوتا ہے، دوسرے جگہ پہ دوسرا معنی مراد ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم کی اصول ہیں جو قرآن کریم کے مقاصد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا سکھایا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تعریف سمجھنا چاہیے۔ جس کتاب کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، تو اس کتاب کی تعریف کیا ہے، تو وہ تعریف اگر قرآن کریم میں آپ سوچیں تو قرآن کریم نے خود سکھایا ہے۔ ان تمام آیات کو جمع کر کے مفسرین نے تعریف نکالی ہے۔ کتاب انزلہ اللہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوحی جلی متواتر لا شک فیہ المکتوب فی المصاحف، وہ کتاب جس کے نزول میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ کتاب جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور وہ صحیفوں میں لکھا گیا ہے، جبریل امین کی وساطت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ قرآن کریم نے خود اس کا تذکرہ کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 دیکھ لیجئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 1۔ سورہ ہود آیت نمبر 1۔ بارہواں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 1۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 1۔ سورہ یوسف آیت نمبر 1۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ کتاب تلک آیات الکتاب المبین، یعنی وہ کتاب جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، وہ کتاب حکمت آیاتوں، جس کے دلائل مضبوط ہیں۔ جب ایک مسئلے کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس پہ جو دلائل پیش کی جاتے ہیں بڑے مضبوط اور مدلل۔ تلک آیات الکتاب المبین، وہ کتاب جس کے دلائل واضح ہیں، جس کے دلائل واضح ہیں، علماء بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتے ہیں، مرد بھی جانتے ہیں، خواتین بھی جانتے ہیں، واضح ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، وہ کتاب جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن کی تعریفیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 2۔ سورہ اعراف آیت نمبر 2۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ وذکری للمؤمنین، وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 29۔ سورہ انعام آیت نمبر 29۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اللہ نے نازل کیا ہے، وہ کتاب جو اللہ نے نازل فرمایا۔ اسی طرح 155 سورہ انعام، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ،
ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہم نے نازل کیا ہے، اس کو اللہ نے اپنے طرف نسبت کیا، میں نے نازل فرمایا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک فاتبعوہ، یہ کتاب میں نے نازل کیا ہے، میں نے نازل فرمایا۔ کتاب ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہم نے نازل کیا ہے، خیر و برکت کی کتاب، فاتبعوہ، اس کی تابعداری کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، یہ قرآن کی تعریفیں ہیں۔ اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 1، سورہ رعد آیت نمبر 1، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر 1، سورہ کہف آیت نمبر 1، اپنے پاس لکھتے رہو، بعد اب بھی دیکھتے رہو اور بعد میں پھر اس پہ سوچنا چاہیے۔ سورہ کہف آیت نمبر 1، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب نازل فرمایا، علی عبدہ، یہ نہیں فرمایا علی نوری۔ پیغمبر کی تعریف بڑی تعریف ہے کہ وہ عبد ہے، اللہ کے تابعدار ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، ایسی کتاب جو اللہ نے نازل فرمایا، اپنے بندہ پہ نازل کیا، اس میں کوئی کا ہیر پیر نہیں۔ لفظی معنی انشاءاللہ اپنی جگہ پہ ہوں گے۔ اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر 1، سورہ فرقان آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، الفرقان وہ کتاب جو جدا کرنے والا ہے حق اور باطل کو، جو جدا کرنے والا ہے حق پرست اور باطل پرستوں کو۔ قرآن کریم لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کو پتہ لگے گا کہ حق پرست کون ہے اور باطل پرست کون ہے، پتہ لگے گا کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ بغیر قرآن کی تمیز نہیں ہو سکتا۔ وہ تو کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں، سارے ہمارے سر کی پھول ہیں۔ قرآن سے کہو تو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا، حق پرست کون ہے اور باطل پرست کون ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 3، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 3، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، وہ ذات جس نے زمینوں کو پیدا کیا ہے،
اسی ذات نے یہ کتاب نازل فرمایا، یہ اسی ذات کا کلام ہے، اسی ذات نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 2، تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، وہ ذات جو رحمان و رحیم ہے اس نے کتاب نازل فرمایا ہے۔ تو یہاں تک قرآن کریم کی تعریف۔ قرآن کریم کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب جس کو اس ذات نے نازل فرمائے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، وہ کتاب جس کو اس ذات نے نازل فرمایا ہے جو رحمان و رحیم ہے، وہ کتاب جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ کتاب جو جبریل امین کے وساطت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ کتاب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، وہ کتاب جو عربی زبان میں ہے، وہ کتاب جو پاک صحیفوں میں لکھا گیا ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 2 نکالیے، سورہ طور آیت نمبر 2۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، وہ کتاب جو پاک صحیفوں میں لکھا گیا ہے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، وہ کتاب جو پاک صحیفوں میں لکھا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تعریف ہے۔ تو جب آپ قرآن کریم میں سوچتے ہیں ایسی آیتیں آئیں تو آپ سوچیں کہ ان آیات میں اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے، تو تمہارے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کریم کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تعریف سمجھنا چاہیے کہ میں کس کتاب کو پڑھ رہا ہوں، میں کس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کس کتاب کے ذریعے اصلاح معاشرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کتاب جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے نے نازل فرمایا ہے، وہ کتاب جو رحمان و رحیم نے نازل فرمایا ہے، وہ کتاب جو جبریل امین کے وساطت سے آیا ہے، وہ کتاب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، وہ کتاب جو پاک صحیفوں میں لکھا گیا ہے، وہ کتاب جو نور ہے، وہ کتاب جو ہدایت ہے، اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں۔ یہ قرآن کریم کی تعریف ہے۔ اب قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے نازل فرمایا؟ جس سے تعبیر ہم کرتے حکمت نزول قرآن، کہ قرآن کریم کی نزول کی حکمت اور مقصد کیا ہے۔ تو کبھی کبھار آپ کسی آیت میں سوچیں گے کہ اس آیت میں اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی نزول کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ میں نے قرآن کس مقصد کے لیے نازل فرمایا۔ تو آپ کو پتہ لگے گا
مثلا سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 نکالیے، 13واں پارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ اب اگر آپ اس آیت میں سوچیں کہ اس میں اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے تو آپ کو خود بخود پتہ لگے گا۔ کوئی پوچھے کہ اس آیت میں اللہ نے کیا بیان فرمائے تو آپ کہیں گے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی نزول کیا حکمت بیان فرمائے، کس لیے قرآن کو نازل کیا؟ اس لیے کہ آپ تراویح میں پڑھائیں، اس لیے کہ آپ اس پہ پیسے لے لیں، اس لیے کہ آپ یہ مردوں کی ختم کے لیے پڑھائی اور تلاوت کریں، اس لیے کہ اس کو اسقاط کے ساتھ گڑ کے ساتھ رکھے اور آپس میں ایک دوسرے کو بخشتے رہیں۔ نہیں، قرآن کریم کا حکمت نزول اس لیے اللہ نے نازل فرمایا کہ لوگوں کو گٹاٹوب اندھیروں سے نکالے، شرک کے اندھیروں سے نکالے، بدعات کے اندھیروں سے نکالے، رسوم و رواج کے اندھیروں سے نکالے اور نور کی طرف، روشنی کی طرف ان کو لائیں۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال فرماتے ہیں تو نہ میں دانی کے آئینی تو چیست، تو نہ میں دانی کے آئینی تو چیست، زیر گردوں سر تمکینی تو چیست، آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا یزال قدیم۔ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا قانون کون سا ہے، وہ ایک کتاب ہے، آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا یزال قدیم۔ اور ایک جگہ علامہ اقبال نے فرمائے کہ قرآن کریم کو سمجھو، قرآن کریم کو سیکھو تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالا جائے۔ اس آیت میں اللہ نے حکمت نزول قرآن بیان فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ کتاب اللہ نے نازل کیا تمہیں اس لیے کہ لوگوں کو گٹھاٹوب اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف اللہ کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید۔ اسی طرح سورہ شورى آیت نمبر 52 نکالیے، سورہ شورى آیت نمبر 52۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ہم نے نور نازل کیا، ہم نے روح نازل کیا، روح کا علاج نازل فرمایا۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک انسان کا بدن اور دوسرا انسان کا روح۔ بدن چونکہ مٹی سے بنایا گیا تھا ابتداءً، تو اس کے نشو و نما اور تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے فصلیں اگائی،
گندم اگائی، جو اگائی، چاول اگائی، اور روح چونکہ اللہ کی طرف سے تھا تو روح کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی اتاری، قرآن کریم نازل فرمایا۔ اگر بدن کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو روح کے علاج کے لیے کسی حق پرست عالم کی ضرورت ہے۔ اگر بدن کے علاج کے لیے دوائی کی ضرورت ہے تو روح کے علاج کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہے، قرآن کریم کی۔ اسی وجہ سے قرآن کو روح فرمایا، روح قرآن کریم کا نام ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اسی طرح ہم نے روح نازل فرمایا، اس لیے نازل فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ، لوگوں کو گھٹاٹوپ اندھیروں سے نکالیں نور کی طرف۔ اگر کسی عالم نے قرآن کا درس دیا اور پھر بھی اس نے حق اور باطل کی تمیز بیان نہ کی، ان کے شاگردوں کو پتہ نہیں لگا حق اور باطل کا، اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم تو لوگوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف، اور جب آپ نے درس دیا اور جیسا آیا تھا ویسا چلا گیا۔ ہاں ایک دو تو ایسے ہوں گے جس پہ ختم القلب ہوگا، لیکن اگر مجموعی حیثیت سے تبدیلی نہ آئی قرآن کے درس کے وجہ سے، آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہے، یہ سمجھو۔ کیونکہ قرآن اندھیروں سے لوگوں کو نکالتا ہے نور کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ اور ان کے اساتذہ پر کہ انہوں نے قرآن کے ذریعے شرکیات کے جنازے نکالے، بدعات کے جنازے نکالے، لوگوں کو توحید کا پتہ لگا، سنت کا پتہ لگا، قرآن کریم کی دروس عام ہوئے۔ آج کے سبق میں چونکہ آج افتتاح تھا، افتتاح میں ہم زیادہ سے زیادہ 5 منٹ درس دیتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم نے یہ بتلایا کہ ایک آیت میں اگر آپ سوچتے ہیں تو یہ سوچیں کہ اس آیت میں تعریف قرآن تو نہیں۔ اگر تعریف قرآن ہو تو ٹھیک ہے، قرآن کی تعریف نہ ہو تو پھر سوچیں کہ اس میں حکمت نزول قرآن تو بیان نہیں فرمایا۔ تو اگر حکمت نزول قرآن بیان فرمایا ہو تو ٹھیک ہے، وہ نہ ہو تو پھر کسی فرقے کے ساتھ خطاب ہوگی، اور قرآن کریم کے مخاطبین وہ کتنے فرقے ہیں، کون کون سے لوگ ہیں، وہ انشاءاللہ کل درس میں ہم بیان فرمائیں گے۔ آج چونکہ افتتاح تھا، آج 9 جون 2019 کو ہم نے چھوٹے دورہ تفسیر کا افتتاح کیا، اور انشاءاللہ 16 جون کو بروز اتوار 1 ہفتہ بعد اختتام ہوگی۔ اس میں ہم قرآن فہمی کی اصول بیان فرمائیں گے، وہ اصول جو حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا کمال نہیں، یہ حضرت شیخ القرآن کا کمال ہے کہ انہوں نے اس پہ بہت محنت کی ہے، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، انہوں نے اس باغ کو لگایا ہے۔ ہاں ہم اس باغ کو سنبھالنے والے ہیں۔ دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ ہمیں اس دنیا سے جانے تک اس باغ کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کل میں
یہ بتلاؤں گا کہ قرآن کریم کے مخاطبین کون کون سے ہیں اور قرآن کریم کا خطاب ان کے ساتھ کس طریقے سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب